اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 112 وَمَن اور جو شخص یکسب کمائے وَمَن اور جو شخص یکسب کمائے خطیئۃ کوئی خطا او اسمن او یا اسمن گناہ اور جو شخص کوئی خطا کمائے یا گناہ یعنی وہ کسی خطا کا ارتکاب کرے یا گناہ کا ثم پھر یرمی وہ تہمت لگا دے ثم پھر یرمی وہ تہمت لگا دے الزام لگا دے بھی اس کا بریئن کسی بے گناہ پر وہ اس کا کسی بے گناہ پر الزام لگا دے یا تہمت لگا دے فقد احتمل فقد تو تحقیق بے شک احتمل اس نے اٹھا لیا بہتانن بہتان تو بے شک اس نے بہتان اٹھا لیا و اسمن اور گناہ مبینن کھلا و اسمن مبینہ اور کھلا گناہ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا تو بے شک اس نے بہتان اٹھا لیا اور کھلا گناہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے خطا اور گناہ کے ارتکاب کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ خطا کوئی کر لیتے ہیں یا گناہ کر لیتے ہیں، مفسرین نے اس کو مختلف اینگل سے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خطا صغیرہ گناہ کو کہتے ہیں اور اسمن کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں ہی گناہ شمار ہوتے ہیں، ایک ظاہر گناہ ایک باطن گناہ، اس طرح بھی مراد رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی خطا کا ارتکاب کرے یا گناہ کا، پھر وہ آگے کیا کرے، وہ اس کا بہتان، وہ اس کا الزام کسی اور بندے پر لگا دے جس نے یہ جرم نہ کیا ہو، جس طرح وہ توما بن عبیرک جس کا نام تھا، اس نے چوری خود کی تھی لیکن اس کا الزام یہودی پر لگا دیا یا بعض روایات کے مطابق مسلمان پر لگا دیا۔ انہوں نے چوری نہیں بھی کی تھی لیکن الزام لگا دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا گناہ بیان کیا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو فرمایا اس نے تحقیق بہتان اٹھا لیا اپنے اوپر، بہتان کا بوجھ لاد لیا، و اسما مبینا اور کھلے گناہ کا۔ ایک ہوتی ہے غیبت، غیبت کہتے ہیں کہ کسی کی پشت پیچھے کسی کی برائی کرنا، اور ایک ہے بہتان، یہ اس سے بھی شدید گناہ ہوتا ہے، غیبت سے بھی زیادہ شدید گناہ اور شدید جرم۔ بہتان اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہ بھی ہو، کوئی اس نے گناہ نہ بھی کیا ہو، کوئی جرم نہ بھی کیا ہو، تب بھی اس پر تہمت لگا دینا، اس پر تہمت لگا دینا، یہ ہے بہتان۔ اور غیبت کا گناہ اتنا ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو بہتان اس سے بھی شدید گناہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، مثلا کسی نے برائی کر دی، کوئی چوری کر دی، کوئی اس طرح اور گناہ کر دیا، تو وہ دوسرے کو پھنسانے کے لیے اس کو ملوث کر دے، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنے اوپر بہتان باندھتا ہے، بہتان کا بوجھ لادتا ہے، وہ اسم مبینہ اور کھلے گناہ کا، اور کھلا گناہ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 113، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ولو اور اگر لا نہ فضل اللہ فضل اللہ کا علیہ کا اوپر آپ کے، اور اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور رحمت اس کی، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت تو ارادہ کر چکا تھا
لہمت تو ارادہ کر چکا تھا، طائفتم ایک گروہ، منہم ان میں سے، ان یدلو کا، ان یہ کہ یدلو کا، یدلو وہ بہکا دیں، وہ بہکا دیں، وہ پھسلا دیں، کا آپ کو۔ فرمایا اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ آپ کو بہکانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وما اور نہ، یدلونا اور نہ، یدلونا وہ گمراہ کرتے ہیں، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی جانوں کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ وما اور نہیں، یدرونا کا، یدرو نقصان پہنچانا، یدرو نقصان پہنچانا، کا آپ کو، وما یدرونا کا اور وہ نہیں نقصان پہنچاتے آپ کو، من شیئن کسی بھی چیز کا، اور وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اور نازل کیا اللہ اللہ نے، اور اللہ نے نازل کیا علیہ کا آپ پر، الکتاب کتاب، اور اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، والحکمت اور حکمت، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ وَعَلَّمَ کا، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیا، کا آپ کو، اور اس نے آپ کو سکھا دیا، ماں وہ کچھ، لم نہیں تکن تھے آپ تھے، تعلم جانتے، تعلم آپ جانتے، وَعَلَّمَ کا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور اس نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ وَكَانَ اور ہے، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیہ کا، اللہ پر کا آپ کے، اور اللہ کا فضل ہے آپ پر، عظیماً بڑا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے، اور جو منافق تھے ان کا پردہ چاک کیا ہے، ان کے منافقانہ روش کا، منافقانہ رویے کا، اس کا پردہ چاک کیا ہے۔ پچھلی آیات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے حبیب کی عصمت کی حفاظت کی، کہ اللہ تعالی نے ان کی شاطرانہ چالوں سے، منافقوں کی شاطرانہ چالوں سے اپنے حبیب کو محفوظ فرما دیا اور اپنے حبیب کو بچا دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس چیز کو صراحت سے بیان کیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعض مسلمانوں کے اندر کمزور ایمان والے اور معاذ اللہ حضور پر تان کرنے والے، وہ ان آیات سے حضور کی عصمت کے خلاف دلیل لیتے ہیں، اور حضور کو معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بہکاوے میں آ گئے، یا حضور ان کو پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ اس طرح وہ معاذ اللہ حضور پر تانا زنی کرتے ہیں، حضور کے علم پر، آپ کی ذات پر۔ تو جو بندہ بھی سیاق و سباق سے آیات کو پڑھتا ہے صدق کے دل سے، صدق کے نیت سے، خلوص سے، تو اسے ہر آیت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن خود اپنی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، فرمایا اے حبیب اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوا تو ان میں سے ایک گروہ آپ کو بہکانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے کل کے لیسن میں آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکہ دینا چاہتے تھے، آپ کو بہکانا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالی نے آپ کی عصمت کی حفاظت فرمائی، آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالی نے انہی منافی گروہ کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان میں سے ایک گروہ آپ کو پھسلانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب یہ دیکھیے ان دونوں آیتوں کو جب ملائیں، یہ جو پچھلی آیت نمبر 105 106 اس کے مضمون کو ملائیں اور یہ آیت نمبر 113 کو، تو ہر بندے پر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے
اپنے حبیب کی کیسے حفاظت فرمائی، کیسے حفاظت فرمائی؟ تو فرمایا ان میں سے ایک گروہ آپ کو پھسلانے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر چونکہ آپ کے اوپر اللہ کے فضل کی، اس کی رحمت کی، اللہ کی طرف سے تعلیم کی، تربیت کی ایک چادر تھی، لہذا وہ آپ کو پھسلا نہ سکے، لہذا وہ آپ کو پھسلا نہ سکے، آپ کو بہکا نہ سکے، نہ آپ پھسل سکے نہ آپ بہک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں واضح طور پر بیان کر دیا، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جس شخص پر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے وہ بہکنے سے، پھسلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ آقا پر تانا زنی نہیں کرتا، وہ حضور پر تانا زنی نہیں کرتا، حضور کی عصمت کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کرتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان منافقوں کو کیا خبر، وہ آپ کو معاذ اللہ بہکانے کے ڈرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خود گمراہ ہو رہے تھے، وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے۔ وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کر رہے تھے، الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو، مگر اپنے آپ کو، وہ آپ کو پھسلانے کا، بہکانے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے۔ جو حضور پر تانا زنی کرتا ہے، آقا کی عصمت پر، آقا کی ذات پر، تو وہ حقیقت میں خود گمراہی میں جاتا ہے، خود بٹکتا ہے، خود پھسلتا ہے۔ اللہ پاک کے کلام نے ہم پر واضح کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، تو فرمایا وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ آپ کے مقام میں کمی کر سکتے ہیں، نہ آپ کی عزت و حرمت میں، نہ آپ کے مقام نبوت میں، نہ رسالت میں، نہ آپ کی ذات پر، نہ آپ کی زندگی پر، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کیا ہے، کتاب بھی نازل کیا اور حکمت بھی نازل کیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، اور حکمت سے مراد مفسرین نے بیان کیا، حکمت سے مراد حدیث نبوی، احادیث مبارکہ، حدیث نبوی۔ قرآن کو کہتے ہیں، دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، قرآن کو بولتے ہیں وحی مطلوب، اور حدیث کو بولتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ غیر مطلوب یعنی قرآن کو وحی مطلوب اس لیے کہتے ہیں جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، یعنی وہ وحی غیر مطلوب ہے اور قرآن وحی مطلوب ہے۔ ایک یہ ان میں نام کے لحاظ سے اصطلاحی فرق ہے، اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ وحی قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو آپ یہ فرق لکھ لیں، جو قرآن ہے اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ اور معنی یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے، اور جو حدیث ہے، حدیث میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور اس کا جو معنی بیان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور حدیث اس کے الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، اور جو اس میں مفہوم بیان ہوتا ہے، معنی بیان ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوتا ہے، وحی ہوا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض لوگ حدیث کو نہیں مانتے،
منکرین حدیث بھی اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب بھی اتاری اور حکمت بھی اتاری ہے. جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اتری ہے. اسی طرح سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرا حبیب، یہ میرا رسول جو ہے، یہ اپنی ہائی سے کچھ نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہی کلام کرتے ہیں جو انہیں وحی کیا جاتا ہے. ان کا کلام وحی پر مشتمل ہوتا ہے. فرمایا یہ خود نہیں بولتے بلکہ جو انہیں کلام کیا جاتا ہے، جو ان پر وحی کی جاتی ہے، وہی کلام کرتے ہیں. یہ آپ سورۃ النجم کا آیت لکھ لیں، آیت نمبر 3 اور 4. سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر آگے ایک اور شان آپ کی بیان فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب اور حکمت کے نزول کا کیوں ذکر کیا ہے؟ یہاں یہ بھی بات سوچنے والی ہے. تو اس کا لنک بھی دراصل یہ اس جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 105، اس کا لنک اس کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے حبیب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. تو اللہ تعالی نے آپ کو اس منافق کی حقیقت بتا دی تھی، لیکن قرآن میں بیان نہیں ہوا. وہ وہی بیان نہیں ہوئی، وہ وہی نہیں اتری. بس یہ جنرل بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے حبیب جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا آپ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں. تو وہ کیا تھا جو حضور پر اترا؟ وہ حدیث تھی. وہ حدیث کی شکل میں، وحی غیر مطلوب کی شکل میں اللہ تعالی نے آپ کو اس واقعہ کی حقیقت بتا دی. پھر آگے مزید شان بیان کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ اور آپ کو سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. اس میں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے، حضور کے علم کی شان کا بیان. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو تدریجاً علم عطا کیا، گریجولی آپ کو علم عطا ہوا ہے. یعنی یک بارگی ہی آپ کو سارے علم سے نہیں نوازا گیا آپ کی شان کے لائق، بلکہ یہ تدریجاً گریجولی آپ کو عطا ہوا ہے. جس طرح قرآن جی دیکھے تقریباً 23 سال میں نازل ہوتا رہا، تو قرآن کی تکمیل ہی آپ کے علم کی تکمیل ہے. قرآن کی تکمیل آپ کے علم کی تکمیل ہے. اس کتاب میں سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دیا. تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ما یہاں ما عربی زبان میں، عربی گرامر میں عموم کے لیے آتا ہے. عموم کے لیے یعنی ان جنرل عمومی معنی دیتا ہے. فرمایا وَعَلَّمَكَ اور اس ذات نے آپ کو سکھا دیا ما جو کچھ لم تکن تعلم آپ نہیں جانتے تھے. یعنی اس ذات نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا دنیاوی مثال پر غور کریں. ہر بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. ہر بندہ اپنی استعداد، اپنی قابلیت کے لحاظ سے سیکھتا ہے. کسی کا فہم زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. کوئی تھوڑا علم حاصل کر کے اسے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اس کی آگے کیپیسٹی نہیں ہوتی. کوئی بہت زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے. آئمہ میں بھی اس طرح گزرے ہیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں. کوئی
حدیث کے امام گزرے ہیں، کوئی تفسیر کے امام گزرے ہیں، کوئی عقیدہ کے امام گزرے ہیں، کوئی فقہ، کوئی شرعی مسائل، کوئی اقتصادیات کے ماہرین، کوئی معاشیات کے، کوئی سیاسی ماہرین، کوئی فلسفہ کے، اس طرح انسانی تاریخ میں گزرے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں، کئی طرح کے علوم. وہ صرف ایک علم پر ہی ایکسپرٹ نہیں تھے، بلکہ جامع العلوم تھے، جامع العلوم والفنون. جس طرح وہ کرکٹ میں نہیں بولتے آل راؤنڈر، آل راؤنڈر، کہ یہ کھلاڑی آل راؤنڈر ہے، بیٹس مین بھی ہے، وکٹ کیپر بھی ہے، باؤلر بھی ہے، آل راؤنڈر ہے، اور فیلڈر بھی اچھا ہے، آل راؤنڈر. تو اسی طرح علم بھی بعض اوقات بعض شخصیات کو کمپریہنسو ملتا ہے، جامع ملتا ہے. اس میں بہت سے علماء ہیں. امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب کتابیں لکھی، اتنے موضوعات پر، کثیر موضوعات پر. علامہ ابن تیمیہ، انہوں نے بھی کئی موضوعات پر کتابیں لکھی. اس طرح امام فخر الدین رازی، پھر اور بہت سے ائمہ گزرے ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان، انہوں نے بھی کئی کتابیں، کئی علوم پر لکھی. آج کے دور میں اللہ تعالی نے جو ہمیں خاص شخصیت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالی نے آج کے دور میں امت مسلمہ انسانیت پر کرم کیا، وہ ہمارے قائد، شیخ اور مربی ہے. یہ بلا مبالغہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ کرنے کو ہم برا سمجھتے ہیں. وہ آج کے دور میں ہمیں اللہ تعالی نے شخصیت عطا فرمائی، وہ حضور سیدی شاہ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کیا ہے. اللہ تعالی نے آپ کو بھی جامع العلوم والفنون بنایا ہے. جتنے بھی اس وقت عصری علوم ہیں، آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں اور اس کی معلومات رکھتے ہیں، اس کی بنیادی معلومات رکھتے ہیں آپ، اور اس پر آپ کی کتابیں، آپ کے خطابات اس پر گواہ ہیں. تو یہ میرا آپ کو مثال نے مختلف سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی کسی کی استعداد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، تاجدار کائنات، رحمت للعالمین، حضور کی ذات اقدس، کل مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے وہ آقا کی ذات اقدس ہے، کل مخلوقات میں. اور جو کسی کا شعر ہے، بعد از ہدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد جس ذات کے سب سے زیادہ مرتبے ہیں، مقام ہیں، مناقب ہیں، فضائل ہیں، کمالات ہیں، وہ حضور کی ذات اقدس ہے. تو اللہ نے جو آپ کو سکھانا تھا اپنی شان کے لائق اور اپنے مصطفیٰ، اپنے حبیب کی شان کے لائق، تو فرمایا اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی کل مخلوقات سے زیادہ علم حضور کی شان کے لائق آپ کو عطا فرما دیا گیا، آپ کو عطا فرما دیا گیا. اور پھر آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سننے والوں کو سب کو بتا دیا، فرمایا اللہ کا فضل آپ پر بڑا، اللہ کا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. دیکھیے 2 بار اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا، 2 بار. شروع آیت میں بھی فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، یعنی آپ پر اللہ کا فضل ہے. اور آخری اس آیت کے آخر میں پھر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہاں صرف فضل نہیں فرمایا بلکہ فضل کو عظیم کے ساتھ جوڑا. فرمایا اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے. یعنی جو آپ کو علم سے نواز دیا، آپ کو اتنا کچھ عطا فرما دیا، فرمایا یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، اللہ کے فضل کی علامت ہے. اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 114، لا نہیں خیرہ کوئی بلائی، فی کثیر اکثر میں، من نجواہم من سے نجواہم، نجوا خفیہ مشورے، خفیہ مشورے یا خفیہ تدبیریں، ہم ان کی،
فرمایا ان کے خفیہ، ان کے اکثر جو خفیہ مشورے ہیں، خفیہ تدبیریں ہیں، ان میں اکثر میں خیر نہیں ہے، الا مگر من اس شخص کے آمرا جس نے حکم دیا بصدقۃ صدقہ کا، فرمایا سوائے اس شخص کے جس نے صدقہ کا حکم دیا، او معروف یا بلائی کا نیک کام کا، او یا اصلاح صلح کرانے کا، بین الناس لوگوں کے درمیان، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ فرمایا ان کے اکثر جو کام ہے، اکثر سرگوشیاں ہیں، اکثر مشورے ہیں، خفیہ مشورے، خفیہ تدبیریں، ان میں اکثر بلائی نہیں ہے، ہاں مگر ان لوگوں میں جس نے کوئی صدقے کا حکم دیا، کسی صدقہ کا حکم دیا، یا کسی نیک کام کا حکم دیا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا۔ وَمَن اور جو شخص یفعل کرتا ہے ذالک یہ ابتغاء رضا جوئی کے لیے، پانے کے لیے، ابتغاء پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ رضا اللہ کی، مرضات اللہ رضا اللہ کی۔ فرمایا اور جو شخص یہ کام اللہ کی رضا پانے کے لیے کرتا ہے، فسوفا تو ان قریب، فسوفا تو ان قریب، نؤتی ہی ہم عطا کریں گے اسے، نؤتی ہم عطا کریں گے ہی اسے، اجرن اجر عظیمن بڑا، تو ہم ان قریب اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کے جو اکثر مشورے ہوتے ہیں، اکثر مشورے، اکثر ان کی سرگوشیاں وہ بلائی پر مشتمل نہیں ہوتی، وہ بلائی پر مشتمل نہیں ہوتی۔ اکثر جو انسان ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتا ہے، خفیہ مشورے کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی عیب جوئی ہوتی ہے، کسی پر تانا زنی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں، کسی کے بارے میں دھوکہ فراد، کسی کے بارے میں غیبت چگلی، اس طرح آپس میں سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اکثر لوگوں کی سرگوشیاں انہی برائیوں پر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں، خفیہ مشوروں میں خیر نہیں ہوتی، مگر 3 کام بتائیں۔ فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ اگر لوگ یہ کام کریں تو ان کی سرگوشیوں میں، ان کے خفیہ مشوروں میں، خفیہ تدبیروں میں، اس میں بلائی اچھائی نکل آئے، اس میں نیکی کا پہلو نکل آئے۔ وہ 3 بیان کیے، الا من امر صدقۃ، پہلا فرمایا صدقہ کا، کہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کریں، خفیہ مشورے کریں کسی کو صدقہ کرنے کے بارے میں، کسی کو صدقہ کرنے کے بارے میں، کہ وہ ہمارا بھائی کمزور ہے، اس کے مالی حالات کمزور ہیں، وہ ہمارا رشتہ دار کمزور ہے، اس کے مالی حالات کمزور ہیں، ہمیں کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ہمیں کوئی اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو فرمایا یہ صدقہ خیرات کرنے کی سرگوشی اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے نفع کا پہلو ہے، لوگوں کے اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور نیکی کا یہ پہلو ہے۔ اور دوسرا فرمایا او معروف، یا کوئی نیکی کا کام، نیکی کی کوئی سرگوشی کرے۔ معروف کہتے ہیں جو بھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کو پسندیدہ ہے اسے کہتے ہیں معروف، جو بھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کو پسندیدہ ہے اسے کہتے ہیں معروف، یعنی نیکی کا کام، اچھائی کا کام جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے اسے معروف بولتے ہیں۔ تو کوئی اگر سرگوشی کرے نیکی کے کام کی، تقوی کے کام کی، عبادت گزاری کے کام کی، اللہ کی اطاعت کے کام کی، فرمایا جو بھی یہ کرے اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اس کے معروف کے مقابلے میں آتا ہے منکر، برائی۔ معروف کہتے ہیں اچھائی کو، نیکی کو، اور منکر کہتے ہیں برائی کو۔ تو اور برائی، منکر وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے،
وہ برائی ہے. تو فرمایا اگر اچھائی کے ساتھ یہ آپس میں سرگوشی کریں تو تب بھی خیر ہوتی ہے. اور تیسرا فرمایا او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے. سورۃ النساء آیت نمبر 114، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کی سرگوشیوں میں، خفیہ تدبیروں میں، خفیہ مشوروں میں خیر نہیں ہوتی سوائے ان تین چیزوں کے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ وہ شخص کوئی نیک صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے، اور تیسرا فرمائے او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دے، لوگوں کے درمیان صلح کرا دے. جو دو بھائی آپس میں جھگڑا، آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملا دے. دو خاندان آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملا دے. دو محلے دار آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملا دے. دو کاروباری افراد آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملا دے. اور پھر اسی طرح قومی لیول پر، بین الاقوامی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر اگر مسلمان باہم دست و گریبان ہیں، ان کے درمیان صلح کرانا، ان کے درمیان صلح کرانا. فرمایا یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اس میں خیر ہے، اس میں کیا ہے؟ خیر ہے. لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ. فرمایا اے لوگوں، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزوں اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ آپ یہ دیکھیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں فرمائے؟ تو فرمایا اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الخالقہ. فرمایا اصلاح ذات البین، فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا. یہ فرمایا نماز، روزوں اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ فضیل، صدقہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے، درجے میں افضل ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا. اور پھر آگے فرمایا یہ جو وفساد ذات البین ہی الخالقہ، فرمایا یہ جو تعلقات کا بگاڑ ہے، یہ جو قطع تعلقی ہوتی ہے اور رشتے ٹوٹتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فرمایا ہی الخالقہ، فرمایا یہ امن و سلامتی کو تباہ کر دینے والا ہے، امن و سلامتی کو یہ تباہ کر دیتا ہے. یہ دو اگر گھر میں یہ نفرت یہ پیدا ہو جائے، آپس میں بغض و عناد پیدا ہو جائے، دوریاں پیدا ہو جائے تو گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. خاندانوں میں پیدا ہو جائے، خاندانوں میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. محلوں میں، محلات میں، برادری میں برادریوں کو تباہ کر دیتا ہے. اس طرح قوموں میں بین الاقوامی طور پر اس طرح حالات ہو جائے تو ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ نماز، روزوں اور صدقہ سے افضل درجے میں ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 27,548 اور سنن نبی داؤد میں ہے حدیث نمبر 4919 اس طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات اصلاح ذات البین، فرمایا سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ وہ فرمایا وہ دو قرابت داروں میں صلح کرانا ہے، دو قرابت داروں میں، دو تعلق داروں میں، تعلق والوں میں صلح کرانا ہے. یہ حدیث ہے امام بخاری نے التاریخ الکبیر ان کی کتاب ہے، اس میں درج کیا حدیث نمبر 1007.
1007۔ پھر ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب بن زید سے فرمایا، حضرت ابو ایوب بن زید ان سے فرمایا، الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا تصلح بین الناس اذا تفاسدوا، فرمایا جب لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اور آگے فرمایا وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا، اور جب ان میں دوریاں پیدا ہوں، اور جب ان میں دوریاں پیدا ہوں تو تم ان میں قربت پیدا کر دیا کرو، ان میں قربت پیدا کر دیا کرو۔ یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 7999، 7999۔ تو اس طرح اور بھی حدیث ہیں، میں نے آپ کو لکھا دی۔ تو اتنا اجر ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا یاد رکھو یہ تمہارا جو عمل ہے، صدقہ کے بارے میں سرگوشی کرنا، نیکی کے کام کی سرگوشی کرنا، یا خفیہ مشورہ کرنا، خفیہ کوئی تدبیر کرنا، فرمایا یہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے کوئی ذاتی لالچ کے لیے، کوئی اغراض کے لیے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پانے کے لیے بندہ یہ عمل کرے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عن قریب اسے اجر عظیم عطا کریں گے، ہم عن قریب اسے اجر عظیم عطا کریں گے، بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسا کیسا اجر عطا ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کے بارے میں بھی میں نے آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی لکھوایا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں بھی، اور اس میں بھی سورۃ النساء میں بھی شاید پچھلی آیات میں نے لکھوایا ہے۔ تو اتنا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔